آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہوگا جو کسی محفل میں کسی دوسرے کی طرف سے ہونے والی غلطی کی خود معافی مانگ رہا ہو. اکثر ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کسی محفل میں، کسی بات چیت میں، جو کسی کی جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں بھائی جان میں نہ لو معافی مانگ لینا ہوں. یہ جو دوسرے کی جگہ معافی مانگ لینا ہے، یا کئی دفعہ کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی پھر بھی چلو بھائی جان میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، یہ جو اپنی جلدی سے معافی کو پیش کر دینا ہے، معذرت کو پیش کر دینا ہے، یہ دراصل نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے. کئی دفعہ ہم اس کم اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر چونکہ اس سچویشن کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم جلدی سے معذرت کر کے، معافی مانگ کے مٹی ڈالنا چاہتے ہیں اس معاملے پر. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اپناری شخصیت کے لیے ڈیمیجنگ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح دوسروں کی جگہ معافیاں مانگتے رہیں، یا پھر کوئی ہمارا کوئی غلطی قصور نہیں ہے تب بھی ہم معافیاں اور معذرتیں پیش کرتے رہیں، تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت اندر سے ڈیمیج ہونے لگتی ہے، ہمارا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایون کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ دوسرے کسی اور کی غلطی کو بھی پھر ایسے لوگوں کی طرف ہی ڈال دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو جلدی سے اپنی غلطی ویسے ہی مان لیتا ہے، تو کیوں نہ پھر اسی پر ڈال دی جائے، کیونکہ لوگوں کا ایک یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو قصوروار ثابت کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات. تو یہ جو چیز ہے اس پر ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ جلدی سے معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معافی مانگنا، معذرت کرنا یہ کوئی بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے. اگر قصور ہو، اگر غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں نا، تو ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معافی مانگ لینے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، اور معاف کر دینے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے. معافی مانگنا، معذرت کرنا اچھی بات ہے، لیکن معافیاں ہی مانگتے رہنا، معذرتیں ہی کرتے رہنا، یہ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کا آپ کی شخصیت پر اثر آتا ہے. میں ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جن کا تکیہ کلام ہے، جو جملہ ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں معاف کیجیے گا. یعنی ان کی گفتگو کا آغاز ہی ایک براڈ کاسٹنگ کے کریئر میں نے ایک صاحب کو سنا جو اپنی گفتگو میں تقریباً ہر انٹریکشن میں وہ کہتے تھے معاف کیجیے گا. تو یہ جو معاف کیجیے گا ہے، اس کو تکیہ کلام سا بنا لینا اپنی شخصیت کا، یہ آپ کی شخصیت کی دراصل کم اعتمادی کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، اسی طرح سے کئی دفعہ ہم جلدی سے دوسروں کی رائے پر جو ہے وہ اپنی رائے بدل لیتے ہیں. یعنی ہمارا کوئی موقف ہوتا ہے، کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے، اور ہم دوسرے سے جب رائے ملتی ہے تو فوراً ہی اپنا نقطہ نظر وڈرا کر لیتے ہیں اور ہم اسی کی بات کو تائید کر دیتے ہیں. اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو کوئی نقطہ نظر ہے وہ کمزور ہے، ہم نے اس پہ کوئی سوچا ہوا نہیں ہے، سمجھا ہوا نہیں ہے، ورک اس پہ نہیں کیا، بلکہ ہم اپنی کوئی رائے ہی نہیں رکھتے. ان صاحب نے یہ بات کی تو ان کی بات مان لی، ان کے برعکس کسی دوسرے نے کچھ اور بات کی تو ان کی بات مان لی. تو یہ جو کنفیوز سا ہونا ہے نا، یہ بھی ہمارے کم اعتمادی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح کئی دفعہ لوگوں کو جب تعریف ملتی ہے تو خوش بھی ہونا ایک فطری سی بات ہے، قدرتی سی بات ہے، لیکن کچھ لوگ اس تعریف کو قبول نہیں کر پاتے. اس پر میں نے علیحدہ میری ایک ویڈیو ہے جس میں تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ تعریف کو قبول کرنا جو ہے یہ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات تو لوگ تعریف قبول کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، یہ ہم سے بس کام ہو گیا ہے، سرزد ہو گیا ہے، یہ ہم کرنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ نے اگر آپ کو کسی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے اور آپ وہ کام اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، تو تعریف الحمدللہ کہہ کے آپ قبول کیجئے، اور اس تعریف کا مطلب یہ نکالیے کہ اب آپ اس پر شکر گزار بھی ہوں گے اور اس چیز کو اپنے لیے اور بہتر کرنے کا ذریعہ بنائیں گے. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتری کے سفر پر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کی طرف سے ملنے والا رسپانس آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے برعکس ایک دوسری بات، وہ بھی کم اعتمادی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ بالکل فرسٹ کلاس کام کر رہے تھے، آپ بہترین ڈائریکشن پر چل رہے تھے، لیکن کسی نے آپ پر تنقید کر دی، اور
آپ پر آپ کی کارکردگی اس کو اپنی نظروں میں بڑی بہترین تھی، لیکن کسی نے تنقید کر دی اور اس کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ آپ یکدم اپنی پالیسی سے ہٹ گئے. آپ نے سوچا کہ اگر اس نے کہا ہے تو پتہ نہیں یہ کتنا کوئی مہان یہ ہستی ہے کہ جس نے کہہ دیا ہے تو اس کا کہا ہوا تو بالکل حرف آخر ہے. نہیں، فوراً سے دوسرے کی تنقید پر، ناقدانہ رائے پر اپنا موقف ہی بدل دینا، اپنی پالیسی، اپنا ٹھیک ٹھاک کام چلتا ہوا جو ہے وہ اس وجہ سے روک دینا، اپنا کوئی تخلیقی کام، کوئی آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ، کچھ بھی یکدم ہی اس کو وڈرا کر لینا اس وجہ سے کہ کسی نے تبصرہ کر دیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ جو تبصرہ کرنے والا ہے وہ کتنی ایک سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ آیا کوالیفائی بھی کرتا ہے رائے دینے کے لیے یا نہیں. ہر بندہ نہیں کوالیفائی کرتا، کیونکہ لوگوں کے اپنی مشکلات، مسائل، پرابلمز، انڈرسٹینڈنگ، شعور کے مسائل ہوتے ہیں. لوگ اپنی بعض اوقات کسی جیلسی کی وجہ سے بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے. چنانچہ دوسرے کی تنقید پر بہت زیادہ سیریس ہو جانا یا بڑی جلدی اس کی بات کو حرف آخر سمجھ لینا اور اپنے اچھے بھلے کام کو روک دینا، خراب کر لینا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی کم اعتمادی ہی کی نشانی ہے. چنانچہ یہ جو کچھ خاص پہلو ہیں ان پر اگر ہم ان نشانیوں کو پہچانیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنے اوپر غور کرتے رہیں تو اس سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم سوچنے پر زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کرنے پر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو لوگوں کی باتیں ہمیں الجھا دیتی ہیں بعض اوقات، یا ہم لوگوں کی باتوں سے خود ہی اپنے لیے الجھاؤ جو ہے وہ گریب کر لیتے ہیں، یہ چیز ہمارا وقت برباد کرتی ہے. زندگی میں کتنا ایک وقت ہے، وقت تو ہمارے پاس بڑا گنا چنا ہے. تو اس وقت کو اس طرح سے ضائع کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ اس وقت کو ضائع کرنے کی بجائے قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے وقت کی قیمت کو پہچانیں. قدرت نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو خوبصورت دل، خوبصورت دماغ، خوبصورت ماحول، خوبصورت رشتے اور یہ ساری کائنات دی ہے. تو اس کی خوبصورتیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ جو کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے اور اپنے آپ کو بہترین انسان سمجھا کیجئے. میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بہتر سے بہترین اور پھر بیسٹ انسان بنائے، اور اپنا کمپٹیشن، اپنا جو کمپیریزن ہے ہمارا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بنتا. ہمارا کمپیریزن بنتا ہے ہماری اپنی ذات کے ساتھ، ہمارے گزشتہ روز کے ساتھ. ہمارا کل کیسا تھا اور آج کیسا، 2 دن برابر جو گزر جانا ہے، یہ فکر مندی کی بات ہے. ہر اگلے دن کا پچھلے سے تھوڑا سا بھی بہتر ہونا آپ کے لیے اطمینان بخش ہونا چاہیے. اللہ آپ سب کو خوشیوں سے، کامیابیوں سے اور ڈھیر ساری روحانی، سماجی، معاشی، معاشرتی نعمتوں سے مالا مال رکھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.